اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں سورہ بقرہ پارہ پہلا اور بقرہ کی آیت نمبر 65۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے کے دن میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ ناظرین، شہر ایلا میں بنی اسرائیلی آباد تھے اور انہیں حکم تھا کہ شنبہ کے دن یعنی ہفتے کے دن عبادت کے لیے خاص کر دیں اور اس روز شکار نہ کریں اور دنیاوی مشاغل کو چھوڑ دیں۔ تو کچھ عرصے تک وہ یہ کرتے رہے، پھر ان کے ایک گروہ نے یہ چال چلی کہ جمعے کے دن دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے کھودتے اور ہفتے کی صبح کو دریا سے ان گڑھوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے جو ہے وہ پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں ان گڑھوں میں گویا کہ قید ہو جاتی، اور پھر یکشنبہ یعنی اتوار کے دن انہیں نکالتے، اور کوئی پوچھتا تو کہتے ہم نے مچھلی کو پانی سے ہفتے کے روز نہیں نکالا۔ 40 یا 70 سال تک یہ عمل جاری رہا۔ جب داؤد علیہ السلام کی نبوت کا عہد آیا تو آپ نے انہیں اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ قید کرنا ہی دراصل شکار ہے، تو یہ ہیلے بازی مت کرو، اور جو تم ہفتے کو کرتے ہو اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے۔ باز نہ آئے، آپ نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ مسخ کہتے ہیں کہ چہرہ چینج ہو جانا، چہرہ تبدیل ہو جانا۔ عقل و حواس تو ان کے باقی رہے مگر قوت گویائی زائل ہو گئی، بدنوں سے بدبو آنے لگی، اور اپنے اس حال پر روتے روتے 3 روز میں یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ان کی نسل باقی نہ رہی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ انسان پہلے بندر تھا، وہ ڈارون کی جو تھیوری ہے اس کے مطابق کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا یا یہ تھا وہ تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان پہلے انسان تھا، اور انسان کی پیدائش آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور بندر پہلے سے بندر تھے۔ اور پھر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ انسانوں کو بندر بنایا تھا تو ان کی نسل چلی، تو ان کی کوئی نسل باقی نہ رہی۔ جو بطور عذاب انہیں بندر بنایا گیا تھا وہ سب کے سب جو ہے وہ 3 روز میں ہلاک کر دیے گئے۔ یہ 70,000 کے قریب تھے۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا جو 12,000 کے قریب تھا، انہیں اس عمل سے منع کرتا رہا۔ جب یہ نہ مانے تو انہوں نے ان کے اور اپنے محلوں ایریاز کے درمیان ایک دیوار بنا کر گویا کہ علیحدگی کر لی کہ جب یہ بات نہیں مان رہے، اب یہ علیحدہ ہیں، ہم علیحدہ ہیں، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان سب نے نجات پائی۔ بنی اسرائیلی کا ایک تیسرا گروہ تھا، وہ ساکت رہا۔ اس کے حق میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے حضرت اکرمہ نے کہا کہ وہ مغفور ہیں، کیونکہ امر بالمعروف کا جو یعنی فریضہ یہ فرض کفایہ ہے، بعض کا ادا کرنا کل کا حکم رکھتا ہے۔ تو ان کے سکوت کی وجہ یہ تھی کہ ان کی جو نصیحت تھی اس سے وہ مایوس تھے کہ حضرت اکرمہ کی یہ تقریر سن کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، اور آپ نے سرور سے اٹھ کر ان سے معانقہ کیا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ ناظرین و سامعین، یہ ایک عجیب و غریبی واقعہ ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے بہت سے پند و نصائح ہیں،
یعنی نصیحتیں بہت زیادہ ہیں۔ نمبر ایک کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہو تو اس کے آگے خاموش رہنا اور اس کی ہاں میں ہاں ملانا یا خاموش ہو جانا، تو ناظرین بعض اوقات پھر خاموش رہنے والا بھی ان کی زد میں آتا ہے، یا ان کی ہاں میں ہاں ملانے والا بھی ان کی زد میں آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب کوئی قوم یا کوئی بھی بندہ علل اعلان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہو ناظرین، تو پھر تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک کہ تم میں من رعا منکم منکرن، تم میں سے کوئی برائی دیکھے، اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے اسے روکے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکے، اپنی زبان سے روکے۔ اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر نہ روک سکتا ہو، اس کی بھی طاقت نہیں ہے، فتنے کا اندیشہ ہے، تو فرمائے کہ فَبِقَلْبِ، کم از کم اپنے دل میں تو برا جانے، وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ تو ہے، لیکن کم از کم یہ کر لے کہ دل سے برا جانتے ہوئے وہاں پر نہ رہے، ان کے ساتھ شامل نہ ہو، وہاں سے نکل جائے، ان سے علیحدگی اختیار کر لے، تاکہ اللہ رب العالمین اسے معافی عطا فرمائے اور اسے ان سے علیحدہ فرمائے۔ پند و نصائح کر لی، یہ نصیحتیں کر لی، مایوس ہو گئے تو اب علیحدگی اختیار کر لیں، اور تاکہ ان کی جو ناظرین ناراضگی کا اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے اس میں وہ حصے دار نہ بنے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں یار میں کچھ کرتا نہیں ہوں، میں تو صرف بیٹھتا ہوں، تو بیٹھتے کیوں ہیں؟ ناظرین یہ بیٹھنا بھی وبال جان بنتا ہے اور بن سکتا ہے، تو لہٰذا گناہوں سے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ میں نے کہا نا کہ ہاتھ سے روکے، اس کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے، اس کی طاقت نہیں، دل سے برا جانتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی توفیق نصیب فرمائے۔